جب آپ کا ذلیل ہونے کا جی چاہ رہا ہونا تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادیں چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ منافق لوگ دھوکہ دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ نکلے ہیں کچھ لوگ میری شخصیت سے نقص نکالنے، جن کی خود کی شخصیت مرمت مانگ رہی ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچوں میں ہے۔ محبت رشتوں سے زیادہ رویوں کی محتاج ہوتی ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو افسوس، آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ نکاح آج بھی آسان ہے، لوگ سنت بھول گئے شان دکھانے میں۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر ایک کی پسند مختلف اور ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ نہ جانے لوگ کیوں ایک غلطی کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ تو نہیں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا صلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 99% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں، آگے چل کر وہی ان کو چبھتے ہیں۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ
ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ہمت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبے سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں محبت نہیں ملتی۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت سحری میں پیے گئے پانی کی آخری گھونٹ کی مانند ہونی چاہیے، جس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر تو دیکھیں، آپ کا خلوص و محبت منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایک میرا رب ہی ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ دنیا والے تو جان لے کر بھی معاف نہیں کرتے۔ اپنی زندگی میں آنے والے اس انسان کی قدر کریں جو تمہیں بنا مطلب کے عزت اور مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دلوں میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں، اور جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائیوں سے بھی پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہیں سنے گا۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ جب تم کو یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور
درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے، اور پھر جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمہ جیت جایا کرتے ہیں۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اگر کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اکثر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کر چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمت لاجوال ہے، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر خوشی سے اپنا سر جھکا لیں۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ کہتے ہیں محنت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ اس ایک بات پر ایمان رکھیں جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کر چلیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ رات یا دن نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ کہتے ہیں رشتے اور رشتے دار تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔